العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة العظيم والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجماعة وما وجب علينا فيها من الطاعة وقسم لها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ جو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس میں لفظ کافہ کا استعمال کیا گیا ہے، کاملہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. کافہ کے معنی ہے کہ جہاں زبانی طور پر کلمہ پڑھ کے تم اسلام میں داخل ہوئے ہو وہاں فکری اور عملی طور پر بھی تمہیں اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں خوشی ہے تو خوشی کے موقع پر جو ہماری رسومات ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ بدتر ہے. شادیوں کی جو رسومات ہیں، جو رسمیں ہیں، وہ ہندوؤں سے زیادہ خراب ہیں. لیکن چونکہ مسلمان چاہتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے میں آزاد ہو جاؤں اور تمام پابندیوں کو توڑ کر کھل کر ان رسومات کو ادا کیا. مثلا عورتوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ اس موقع پر مائیوں میں الگ اور نکاح میں الگ اور ڈیکوریشن میں الگ. کم سے کم معمولی لوگوں میں تو 25-30 ہزار روپے میں بھی کام چل جاتا ہے. ہمارے یہاں کراچی والے تو کم سے کم 25,000 ایک وقت کی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگتا ہے. ایک وقت کی بیوٹیشن لے لیتے 1 لاکھ روپیہ تو صرف اس کے لیے چاہیے جو حرام کے راستے گیا. دوسرا یہ کہ ابھی بیوٹیشن کر کے پردہ نہیں کرے گی کیونکہ بال بنوائے ہیں، بالوں کو رنگ کرایا ہے، چہرے پر رنگ کرایا ہے. اب اگر یہ پردہ کر لے گی خاتون تو دیکھے گا کون؟ اور پھر گرمی کے اندر یہ سارا جو ہے بہہ جائے گا. تو میں نے تو اکثر دیکھا ہے اور سنا ہے کہ یہ بھوتنیاں جو ہیں، بھوتنی سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ بھوت سے بھوتنی ہے. ایک ہوتا ہے بھوت، بد شکل انسان، بالکل ڈراؤنی شکل، وہ مرد ہوتا ہے بھوت. اس کی مادہ کو کہتے ہیں بھوتنی. اسے یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ایسا بنا دیتے تھے حور. لیکن جب وہ پسینے میں بہتا ہے سارا ڈیکوریشن، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ خدا کرے کہ موت آ جائے اس کی شکل سے دیکھ. لیکن اس کے باوجود پھر یہ کہ مرد اور عورت مکس. اب وہ چاہے 5 مرد 5 عورتیں ہوں، سائیں گھر والے ہیں، پہنچا ہے نا، پہنچا ہے اپنے ہیں تو کیا اپنوں کے ساتھ شادیاں نہیں ہوتی؟
چچا زاد بھائی کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، تایا زاد بھائی کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، مامو زاد بھائی کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. جن کے ساتھ شادی ممکن ہے وہ نامحرم ہے، اور اس کے ساتھ چہرہ کھول کر جانا حرام ہے. اور ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک کوشچن مارک آتا ہے، سوال آتا ہے، اعتراض آتا ہے. صحیح پھر آپ حج کے اوپر عورتیں مرد مکس گیدرنگ کے اندر سارے طواف کرتے ہیں، وہاں کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے جواب ہے کہ اگر تم شادی میں بھی وہی لباس پہن کے آؤ جو حج پہ عورت پہنتی ہے، نہ سرخی لگا سکتی ہے، نہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ پاؤڈر لگا سکتی ہے، نہ لپسٹک لگا سکتی ہے، نہ چپسٹک لگا سکتی ہے، نہ کسی قسم کی اور ڈیکوریشن کر سکتی ہے، نہ کوئی کپڑوں کے اوپر پرفیوم ہوگا. یہاں تو اٹریکٹیو پرفیوم لگا کے جاتے ہیں کہ آدمی دیکھنے کو دل نہ بھی چاہے تب بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ بھائی اتنا خوبصورت عطر کس نے لگا رکھا. تو اگر اس سادگی کے ساتھ، اس مکنے کے ساتھ، اس پردے کے ساتھ اگر شادی میں آتے ہیں تو بسم اللہ. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس وہاں اس ڈیکوریشن بھی نہیں ہے. عورت کا نامحرم کے سامنے زینت کر کے جانا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں. بھائی جیسا ہے، ماموں جیسا ہے، تایا جیسا ہے، چچا جیسا ہے، دادا جیسا ہے، ابا جیسا ہے، جیسا ہونا اور ہے اور ابا ہونا اور ہے، بھائی ہونا اور ہے اور بھائی جیسا ہونا اور ہے، چچا جیسا ہونا اور ہے اور چچا ہونا اور ہے. اور یہی وجوہات ہے کہ جتنی حرام رسومات ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں زندگی کے اندر، اتنے ہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مصیبتیں اور آفتیں اور عذاب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرہ صالح ہو اور ان پر عذاب الہی کا جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہوں اور ہم پر مصیبتیں آ جائیں. ہاں، وہ مصیبت جو بطور امتحان پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہیں ان کا طریقہ کار کچھ الگ ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں راستے دکھاتا ہے. کیا ہو گیا اگر ہم نے ایسا کام کر لیا ایک وقت کے لیے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اس وقت تو ہم اپنی خوشی کر لیں. خوشی وہ ہے جس میں آپ نے معصیت پروردگار نہ کی ہو، جس میں گناہ نہ کیا. جس جگہ انسان گناہ کرے اور گناہگار ہو جائے وہاں خوشی رہتی نہیں ہے. یہی تصور عید کا شریعت نے دیا کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے جس دن میں تم خدا کی نافرمانی نہ کرو. قرآن گھر میں بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں ننگے سر، اماں جو ہے یا کوئی بڑی خاتون سر پہ قرآن رکھ کے کھڑی ہوتی ہے، سامنے ویڈیو پہ مووی بن رہی ہوتی ہے. یہ جو گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ جو کیمرہ مین بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی اس کے جو تمہاری بیوی بیٹی بہن کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور وہ بھی ڈیکوریٹڈ، اور یہ مووی خود ایک دائمی گناہ ہے. اس لیے کہ ریکارڈنگ کے بعد یہ جب دیکھی جائے گی اور محرم اور نامحرم سب بیٹھ کے دیکھیں گے اسے، لیکن کیا ہوگا؟ گناہ. یعنی ہم اپنے گھروں میں گناہ کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس گناہ کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، عذاب آئے گا، اس
عذاب کے ہم متحمل ہیں؟ قوت برداشت ہے اتنی کہ ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں؟ یہ شادی میں صرف 3 چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے بس، جو شرعی کام بھی ہے۔ ایک نکاح، عارضی مصاف، اور تیسرے ولیمہ۔ اور خدا کی قسم اگر یہ مسلمان سمجھ جائے اور سدھر جائے اور سمجھ جائے کہ ہماری شادیاں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل ہو رہی ہیں کچھ شادیاں کورونا کی مجبوری کی وجہ سے۔ سینکڑوں لوگ غریب جو اپنی بیٹیوں کے شادی کے لیے پریشان تھے کہ کھانا کیسے ہوگا اور پانی کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا، الحمدللہ سارے کے سارے جو ہے نا خوشحال ہیں۔ 25 کی شادیوں میں شادی ہوئی، جان چکتی۔ تو بندے لگائیں نہ لگائیں، اللہ جب چاہتا ہے لاک ڈاؤن لگا دیتا ہے۔ بندوں کے لاک ڈاؤن تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں، اس اللہ کا لاک ڈاؤن آپ نہیں توڑ سکتے۔ ابھی ہمارے دوست نیشنل بینک کا مینیجر ہے عاشق حسین، اس کو صبح ظاہر کیا انہوں نے کہ وہ اس کو کورونا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی کمرے میں بند ہے، اس کے بچے بھی کمرے میں نہیں جا سکتے۔ ایسے یہ تو میں نے بطور مثال پیش کی ہے، ایسے ہزارہاں افراد ہیں۔ کراچی میں 4,500 کیس ہیں جہاں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی لاٹھی سے بچ جاؤں گا تو وہ زبردست آدمی ہے جو اللہ سے لڑ جائے۔ اس لیے خوشیاں وہ مناؤ جس میں پروردگار کو راضی کرو، خوشیاں وہ مناؤ جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو راضی کرو۔ اس معصیت کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو یقین رکھیں کہ وہ مرنے والا کس طریقے سے اپنی زندگی کا حساب دے گا وہاں جا کے، کہ وہ گناہ کی محفل سے گیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی خوشی اور اپنی غمی کو ان حرام رسومات سے پاک کرے جس سے اللہ اور رسول و اہل بیت ناراض ہوتے ہیں، اور اگر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے کبھی زندگی میں میرے اس کی پرواہ نہیں۔ میرے خاندان کی 1-2-3 فیملی ایسی ہیں جن کا شادیاں مکس گیدرنگ میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے حالوں میں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں مسجد کی محراب میں کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہوں، میں نے آج تک ان کی کسی شادی میں شرکت نہیں کی، حالانکہ میرے فرسٹ کزن کے بیٹے ہیں، فرسٹ کزن میرے زندہ تھے تب بھی اور آج بھی، شادی میں شرکت نہیں کی۔ 2-3 دفعہ تو وہ ناراض ہوئے، پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ پاگل آدمی ہے، یہ نہیں آئے گا، اس سے ناراض ہونا بیکار ہے۔ ہمیں لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے اور ہم نے یہ بات محسوس کی ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ لاہور میں استاد پیارے خان میراثی تھے، بہت اچھے منقبت خان تھے، بہت مشہور منقبت خان تھے۔ موٹی دروازے میں ان کا پورا خان صاحبان کا قبیلہ آباد ہے۔ تو اتفاق سے میں ایک
نکاح میں شرکت کے لیے مجھے لے گئے. میں اس زمانے میں لاہور بہت زیادہ آیا جایا کرتا تھا مجالس کے حوالے سے. تو منقبت خان ان کے یہاں بہت سارے ہیں، منصور خان، استاد پیارے خان ان کا بھائی وہ بھی مرحوم ہو گیا. تو میں نے دیکھا یہ کہ عورتوں کا نظام اور مردوں کا نظام اتنا سیپریٹ تھا. حالانکہ ان کا تو کام ہی گانا بجانا ہے نا، لیکن میں نے ان کی شادی میں کوئی گانا بجانا نہیں سنا، کوئی بے پردگی نہیں دیکھی. حالانکہ وہ خود میراثی ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں کہتے ہیں منگلہار، وہاں یہ خان کہلاتے ہیں لاہور میں. تو جو کام آج میراثی اور منگلہار چھوڑ گئے ہیں، وہ کام اگر سادات اور اونچی مونچھوں والے کریں تو پھر ان سے پوچھا تو جائے کہ تم سید ہو یا میراثیوں سے بھی گئے گزرے ہو. آخر کیوں؟ ہمیں اپنی زندگی پیاری نہیں، ہمیں اپنی آخرت پیاری نہیں، ہمیں اپنی نجات پیاری نہیں. اگر نجات پیاری ہے، آخرت پیاری ہے، اگر آل محمد کی رضا پیاری ہے، امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو راضی کرنا اگر ہمارا مقصد ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو شریعت کے ایسے لاک ڈاؤن میں پابند کر دیں کہ کوئی ہم سے گناہ کا کام نہ کرا سکتے. آ کر پوچھیں مولانا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، ہم کس طریقے سے اس کی پابندی کر سکتے ہیں. لوگ معاشرے کی گلہ کرتے ہیں، معاشرے کے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی معاشرے والے جو ہیں وہ نہیں کچھ کرنے دیتے لہذا معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. معاشرے کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا، آپ نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ چلنا ہے. آپ کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ چلنا ہے. اور جو آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے زمانے کے امام کے ساتھ چلنا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے فعل حرام سرزد ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے رسومات اور ایسے معاملات میں شرکت کرے. اب آج کل تو شریعت کا بھی تماشا بنائیں گے، منقبتیں ڈھولک پر پڑی جا رہی ہیں، منقبتیں، قصیدے. اور اگر منع کرے سائیں دھمالا بابا سے مولا علی جو قصیدہ، مولا علی نے کہا ہے کہ تم میرے قصیدے ڈھولک کے اوپر ناچ ناچ کے گاؤ، میوزیکل پروگرام کرو اس کے لیے. قطعاً حرام ہے. چاہے قرآن پڑھا جائے تب بھی حرام ہے، منقبت پڑھی جائے تب بھی حرام ہے، نعت پڑھی جائے تب بھی حرام ہے. لیکن اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے یہ جاہل لوگ ہیں یہ ہمیں سمجھانے آتے ہیں مولانا آپ کو کیا پتا. سبحان اللہ، ہمیں 40 سال ہو گئے کتابیں پڑھتے ہوئے، استادوں کی مار کھائی، مدرسے میں پڑھے، ساری دنیا ہم سے پوچھنے آتی ہے، یہ جاہل آدمی مجھے سمجھانے آیا کہ آپ کو کیا پتا. اس بات کا خیال رکھنا اشد ضرورت ہے ہماری کہ ہم زمانے کے امام کو راضی کریں. دیکھیے میں بس آخری جملہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس شب جمعہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. شیعوں کے اعمال شب جمعہ پیش ہوتے ہیں. روایات ہے، میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس آئیے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام جب جاتے ہیں نا، شبیر رضا زیدی کا نام ہے، مولوی ریاض دلوانی کا، شریف مہر کا، منظور شاہ، فلاں فلاں، نیم بائی نیم. امام علیہ السلام جب اپنے چاہنے والوں کو نماز دیکھتے ہیں، روزہ دیکھتے ہیں، شریعت کی پابندی دیکھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہیں، عورت کے سر پہ پردہ دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت دیکھتے ہیں، امام خوش ہوتے ہیں.
اور جب امام کے سامنے وہ نامہ اعمال جاتے ہیں جس میں شراب پی جا رہی ہے، چرس پی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے، ننگے ناچ رہے ہیں، مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں عورتوں مردوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، امام علیہ السلام آنکھوں سے روتے ہیں کہ تجھے بھی حق کیا ہے میرے جد کو رونے کا جو تو ہمیں رلا رہا؟ جو زمانے کے امام کو رلائے اسے حق ہے کہ وہ حسین کے غم میں روئے؟ قطعاً نہیں آتا۔ یہ مجھے سوچنا ہے، ہر فرد کو اپنی جگہ پر سوچنا ہے کہ اگر میں سارا دن گناہ کر کے اپنے زمانے کے امام کو رلاتا ہوں تو کیا مجھے حق ہے کہ میں حسین کی مجلس میں بیٹھ کر حسین کا غم مناؤں؟ قطعاً نہیں۔ ہر عقل مند آدمی کہے گا جو رلا رہا ہے اس کو رونے کا کیا حق ہے؟ آل محمد علیہ السلام کو خوش کرے، بڑے دکھی ہیں اہل بیت۔ آج بھی آپ کا اور ہمارا چوتھا امام شب جمعہ اپنے جد کی زری پہ جا کے کہتا ہے دادا مجھے زمانے نے پیچھے کر دیا ورنہ میں آپ کی نصرت کرتا، مدد کرتا۔ دنیا پانی کے آنسو بہا رہی ہے، میرا زمانے کا امام خون کے آنسو بھی بہا رہا ہے۔ آیا مجھے احساس ہے اس بات کا یا نہیں؟ میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ منقبت خوانی کی محفلیں ہو رہی ہیں امام بارگاہوں میں، عورتوں کو نچایا جا رہا ہے اور عورتوں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، عقیدت کا نہیں، یہ لعنت ہے تمہاری شکلوں کے اوپر کہ تم امام بارگاہوں میں پاکیزہ محفلوں کے اندر منقبت اور نعت کی محفلوں میں عورتوں کے اوپر جا کے پیسے نشاور کر رہے ہو۔ خدا لعنت کرے تمہاری شکل کے اوپر، تم نے دین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تم دنیا والوں کو بتاؤ گے کہ ہم شیعہ ہیں، اگر کوئی خانقاہی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی دوسرا غیر کرتا ہے تو کرتا رہے، تم شیعہ ہو، تم امام کے ماننے والے ہو، تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تمہیں اس قسم کی حرکتیں زیب نہیں دیتی کہ تم اپنی خوشی کی خاطر اس گناہ کے اندر ملبس ہو کر زمانے کے امام کو رلاؤ، جناب سیدہ کو رلاؤ، امام سجاد کو رلاؤ، امام حسین کو رلاؤ، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم عزادار ہیں۔ قطعاً وہ عزادار نہیں ہیں جو سال بھر اپنے برائیوں کے عمل سے آل محمد کو رلائے اور پھر مجلس میں بیٹھ کے آنسو بہائے۔ یہ اس سے پوچھا جائے کہ تو حسین پر کیوں رو رہا ہے جب تو ساری عمر سے تجھے ہوگی حسین کو رلاتے ہوئے، زمانے کے امام کو رلاتے ہوئے۔ اس لیے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے سے مکمل داخل ہوگا۔ دوسرا، فکر کو مسلمان کرو، فکر کو اہل بیت کے ساتھ رکھو، اپنے عمل کو اہل بیت کے ساتھ رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔